السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگا تھا؟ جواب: وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ عنہ ہوتے۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت عزرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ عزرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کیا رشتہ تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھیں۔ سوال: کس نبی نے تلی ہوئی مچھلی کو زندہ کیا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، اے عیسیٰ، اس تلی ہوئی مچھلی کو تم اپنے معجزے سے زندہ کرو، تب ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دسترخوان پر پڑی تلی ہوئی مچھلی پر کچھ پڑھ کر پھونکا، خدا کے حکم سے وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور وہ مچھلی اس خوان میں سے کود پڑی۔ یہ دیکھ کر سب آدمی گھبرا گئے اور کچھ آدمی سہم کر مر گئے۔ سوال: ستاروں کا علم کس پیغمبر کو تھا؟ جواب: ستاروں کا علم حضرت ادریس علیہ السلام کو تھا۔ سوال: وہ کون ہے جو مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا؟ جواب: عمیر بن وہب مکہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے آیا تھا لیکن مسلمان ہو گیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن صاحبزادے کی وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے وصال پر سورۃ کوثر نازل ہوئی۔ سوال: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: وہ کون سے پیغمبر تھے جن کی زبان میں لکنت تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام لکھا ہے؟
जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में योना नाम लिखा है। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आग कैसे पैदा की? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने आग पत्थरों की रगड़ से पैदा की। सवाल, बैतुल माऊर को किस नबी के लिए ज़मीन पर लाया गया था? जवाब, बैतुल माऊर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ज़मीन पर लाया गया था। सवाल, मजूसी कितने खुदाओं को मानते हैं? जवाब, मजूसी दो खुदाओं को मानते हैं। सवाल, सबसे बुजुर्ग फरिश्ते कौन से हैं? जवाब, सबसे बुजुर्ग फरिश्ते हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। सवाल, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त कितनी थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे? जवाब, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उम्र इस वक्त 70 साल थी जब आप आजमाइश में मुब्तला हुए थे। सवाल, उम्मतें कितनी हैं और कहाँ कहाँ हैं? जवाब, अल्लाह ने 1000 उम्मतें पैदा फरमाई हैं जिनमें से 600 दरिया में रहती हैं और 400 खुश्की पर रहती हैं। सवाल, सबसे पहले कागज पर किसने लिखा? जवाब, सबसे पहले कागज पर हज्जाज बिन यूसुफ ने लिखा। सवाल, वो कौन सा छोटा सा कलमा है जो गम और परेशानी की दवा है? जवाब, वो छोटा सा कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह है, लेकिन असल में बहुत बड़ा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। जो शख्स इस कलमे को पढ़ा करे ये इसके लिए 99 दुख, गम, फिक्र और बीमारियों की दवा है, जिसमें सबसे हल्की बीमारी परेशानी है। सवाल, ज़बूर कब नाजिल हुई? जवाब, ज़बूर तौरेत के 482 साल बाद नाजिल हुई। सवाल, एतकाफ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है या नहीं? जवाब, एतकाफ वाजिब के लिए रोज़ा शर्त है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों की तादाद बताएं। जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। सवाल, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब 26 ज़ुल्हिज 23 हिजरी को फजर की नमाज के वक्त ज़ख्मी हुए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने किसका हाथ पकड़कर अपनी जगह नमाज की इमामत के लिए खड़ा कर दिया? जवाब, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब 26 ज़ुल्हिज 23 हिजरी को फजर की नमाज के वक्त ज़ख्मी हुए तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ पकड़कर अपनी जगह नमाज की इमामत के लिए खड़ा कर दिया।
سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب: زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ جواب: قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کے نام موجود ہیں۔ سوال: سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سامری کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن وفات پائی۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر کون سا نشان لگایا گیا؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر 5 کا نشان لگایا گیا۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب بتائیے۔
جواب: حضرت یونس علیہ السلام کے دو لقب صاحب الحوت اور ذو النون تھے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں 18 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی سورت مبارک کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب: نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سوال: سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فوائد پہنچائے؟ جواب: تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، جان و مال سے غم گساری اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھیں۔ سوال: اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ پاک نے مخلوق جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو کتنے عرصے تک کا محاصرہ رہا؟ جواب: شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو 1 سال تک کا محاصرہ رہا۔ سوال: کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال: نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال: کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: فرض نماز جو بھول کر قضا ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے، اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب: نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو معنی پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا ہے۔ سوال: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ جواب: جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف کے برابر تھی۔ سوال: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟
جواب: جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی۔ سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔